بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں ایسے 5 لوگوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل نہ حق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کے حرمت کا احساس مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا سرشست کا تقاضا ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اور اسی طرح پوری انسانیت اس کے مجرمانہ ذہنیت کی ضد میں رہے گی۔ نیز جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہذا قتل نہ حق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ رہ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کرو راز پر نمودار ہو، اور گردش ماہ سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود حضرت انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، اور نہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہوا۔ اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے، اور وہ پھر دراز رسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے، جس کے خزانوں کی شہرت ضرب المثل بن چکی ہے۔ وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں نمبر 3، وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، جھوٹے گواہوں کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو، تو اسے جہنم کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک روکے رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ نمبر 4، وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور شفاف حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بد ذات ہے۔ انسان، چرند پرند اور ذی روح مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غربا اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کھڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غربا اور مساکین کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کرو، یا اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحق کی مقدور بھر مدد کرے۔ نمبر 5، وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی
آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور اس ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلدی ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں۔ تو اس کی وجہ جو بھی ہو، مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل ایمان میں بھی پر آ فرمائے سکتا ہے۔ اور ہمیں نیند کی کمی صحت سے مند ذہن زندگی بوجھل ہوتا عطا ہے اور فرمائے، مختلف مسائل کا آمین۔ شکار ہو جاتا ہے، ناظرین، کمنٹ جبکہ باکس زیادہ میں سونا حضرت حالت کو محمد بہتر صلی اللہ بناتا ہے۔ علیہ اللہ پاک وسلم ہم کے سب کی 99 پریشانی کو ناموں دور میں سے فرمائے اور ایک ہمیں صحت نام مند ضرور زندگی ٹائپ عطا کریں۔ فرمائے۔